میری طرف سے پاک ٹی وی دیکھنے والے سب ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو جنوب مغربی ایشیا میں واقع اسلامی ملک عراق کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عراق کے بارے میں دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ عراق کی تاریخ، اس کے بدلتے حالات اور اسلامی ممالک میں اس کی اہمیت کو آپ سے روشناس کراؤں گا۔ میری آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ عراق کا پورا نام ریپبلک آف عراق ہے۔ اس کے صدر کا نام براہم صالح ہے جبکہ وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی ہے۔ عراق کا دارالخلافہ بغداد شہر ہے۔ یہ عراق کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ماضی میں خلافت عباسیہ کا مرکز تھا۔ اسے منگول لشکروں نے تارج کیا اور اس کی آبادی اب 60 لاکھ افراد ہے۔ عالم عرب میں قاہرہ کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ اسی کے ساتھ ایک ملحقہ شہر قازمین ہے جو پہلے دور میں بغداد سے 28 کلومیٹر دور تھا اور بغداد کے 9 اضلاع میں سے ایک تھا۔ اس کی آبادی 2 ملین کے لگ بھگ ہے۔ اب یہ 2 جڑواں شہر ہیں۔ اس ملک کی 4,12,60,242 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 36 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,37,072 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 58 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ آج کے موجودہ عراق کا پہلے ایشوری، اکادی، بابلون اور اسریہ کے نام سے جانا جانے والا ملک تھا۔ دنیا کی پرانی تہذیب میسوپوٹیمیا اسی ملک میں ہے اور اسی ملک کو میسوپوٹیمیا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میسو کا مطلب درمیان اور پوٹوموس جس کا مطلب ہے دریا، یعنی بین النہرین، دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کی سرزمین۔ ٹیکسلا میں موجود گندھارا تہذیب سے ملنے والے سکے اور مورتیاں میسوپوٹیمیا سے ملنے والے سکے اور مورتیوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ان کے ساتھ مراسم تھے۔ اگر دنیا کی ملٹری رینکنگ میں دیکھا جائے تو عراق کا نمبر 57 ہے۔ فوج کا بجٹ $6 ارب سے زائد ہے۔ ٹینکوں کی تعداد 309، آرمڈ ہیوی وہیکل 4,740، راکٹ 30، ایئر کرافٹ 350، فائٹر ایئر کرافٹ 26، جنگی ایئر کرافٹ 33، ہیلی کاپٹر 153، جنگی ہیلی کاپٹر 40 اور جدید طرز کے لڑاکا طیارے، آبدوزیں، بحری جہاز وغیرہ شامل ہیں۔ عراق اب تک ایران، کویت کے ساتھ جنگ کر چکا ہے۔ اس میں نقصان عراق کو ہی ہوا ہے۔ جنگی جنون کی بدولت اپنی اقتصادیت کو عرب لیگ میں کافی کم کر چکا ہے۔ عراقی صدر صدام حسین نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اربوں تم سکھ کی نیند سو سکتے ہو، لیکن میرے بعد ایسا ممکن نہ ہوگا۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ امریکہ نے برطانیہ کے تعاون سے عراق پر حملہ کر دیا اور اس کے تیل کے ذخائر پر قابض ہو گیا اور آج تک اس کی معیشت کے اوپر براجمان ہو کے بیٹھا ہے۔ تیل کی پیداوار میں عراق دنیا میں 5ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ پیٹرولیم، کیمیکل، ٹیکسٹائل، مشینری وغیرہ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ فی کس آمدنی $214 پر منتھ ہے۔ عراق میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے۔ ایک عراقی دینار 0.11 پاکستانی روپوں کے برابر ہے، یعنی 1000 پاکستان کے 8,780 عراقی دینار آپ کو ملیں گے۔ عراقی GDP $220 بلین ہے جبکہ پاکستانی $280 بلین ہے۔ عراق کے شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، مغرب میں شام اور اردن، جبکہ جنوب میں سعودی عرب اور کویت شامل ہیں۔ عراق پاکستان سے 2,438 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ بائی ایئر جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے ویزا لے کر آپ نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ٹکٹ کے ذریعے عراق میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ بائی روڈ آپ کو کوئٹہ تفتان سے ہو کر زہدان جو ایران کا شہر ہے وہاں سے ہوتے ہوئے مہران، خسروی اور یا سلمچہ بارڈر کے ذریعے آپ عراق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پہیہ عراق نے دریافت کیا۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، 60 منٹ کا گھنٹہ عراقیوں نے ہی بتایا۔ پہلی کشتی عراق میں ہی چلائی گئی۔
ریاضی، علم فلکیات کے مایہ ناز سائنسدان بھی اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اس ملک میں زراعت کی بات کی جائے تو گندم، مکئی، چاول، کھجور اور سبزیات وافر مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس ملک کا نہری نظام پاکستان کی طرح مشہور ہے۔ جس طرح پاکستانی لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے، اسی طرح عراق میں بھی زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت اور مویشی پالنا ہے۔ اس ملک کی دفتری زبان عربی ہے، جبکہ کردش بھی بولی جاتی ہے۔ اگر اس ملک کے تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو 1970 سے اس ملک میں تعلیم بنام سرکار ہے اور فری ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 43.70 ہے اور ایلیمنٹری تک تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ عراق میں 372 ہسپتال، 53,802 بیڈز، جبکہ ہیلتھ کیئر فری ان عراق ہے۔ جنگی حالات سے گزرنے والے اس ملک میں حفظان صحت کا کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں اگر ذکر کریں تو اس میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے ذرائع آمد و رفت ہیں، جیسے کاریں۔ اس کے علاوہ بسیں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک یا اپنے اندرون شہر سفر کرتے ہیں۔ گولڈن ایگل اس ملک کا قومی جانور ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بکری بھی قومی جانور ہے۔ قومی پرندہ چکور ہے۔ سرخ گلاب اس ملک کا قومی پھول ہے۔ اس ملک کی قومی ڈش مصگف ہے اور قومی دن 3 اکتوبر ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +964 اور ڈومین IQ ہے۔ ڈرائیونگ یہاں پر دائیں ہاتھ کی ہے اور یہ ملک پاکستان سے ٹائمنگ کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر اس ملک میں کھیلوں کی بات کی جائے تو عراق کھیلوں میں باقی ممالک سے پیچھے نہیں ہے۔ اس ملک میں فٹ بال سب سے بڑا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ باکسنگ، باسکٹ بال، تیراکی، ٹینس وغیرہ بھی اس ملک میں کھیلی جاتی ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی وجہ شہرت اور آمدن زائرین کی آمدن ہے، جو کہ تقریباً سارا سال ہوتی ہے، لیکن ماہ محرم اور سفر میں تو کروڑوں زائرین کربلا زیارت امام حسین کرنے جاتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری بحساب 10 اکتوبر 680 عیسوی واقعہ کربلا اسی ملک کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ آج سے 1400 سال پہلے دریائے فرات پر جناب امام عالی مقام نے ڈیرے لگائے اور اسلام کی نصرت کے لیے اپنے اعزاء و اقرباء اور اصحاب کی جان اسلام پر قربان کر دی۔ آج حسینیت زندہ باد ہے، جبکہ یزیدیت مرد آباد۔ اس لیے تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مزار جو نجف اشرف میں ہے، اسی ملک عراق میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ بصرہ، مدائن، موصل، حلہ، بلد، سامرا، کاظمین وغیرہ بھی اس ملک کے شہر ہیں، جن میں اہل بیت و اصحاب کی زیارات موجود ہیں۔ خاص طور پر 40 کے موقع پر لوگ نجف سے پیدل چل کر کربلا آتے ہیں، جس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ لوگوں سے میرا یہ التماس ہے، ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل پاک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی ایسی خامی کوتاہی نظر آئے تو کمنٹس کریں اور اچھی لگے تو بھی رہ دیں۔ دوستوں میں اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔